جیسے استغفار ہے، کثرت استغفار ہے، دعاؤں کا سہارا لینا ہے، رب العالمین کی بار بار حمد کرنا اور بار بار شکر گزاری کرنا. شکایتی زبان نہیں، شکایتی زبان اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. شکر گزاری کی زبان. آپ پرابلمز میں بھی ہیں، شکایت مت کرو، جو نعمتیں ملی ہیں اس پہ شکر گزاری کرو. اللہ کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا. تو کثرت استغفار، دعاؤں کا سہارا، اللہ کی حمد و ثنا، رب العالمین کی شکر گزاری. اسی طرح سے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے نکاح. نکاح یہ خود روزی کا بہت بڑا دروازہ ہے. سورہ نور میں آیت ہے، دیکھیے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. غربت کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو، آگے بڑھو. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے یہ لڑکا غریب بھی ہو اللہ اپنے فضل سے اسے بے نیاز کرے گا. اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے روزی کا ایک بہت بڑا سبب نکاح بھی ہے. کیوں جانتے ہیں؟ نکاح جب ہوا لڑکی بھی غریب اور لڑکا بھی غریب، لیکن آنے والی اولاد مقدر کا رزق لے کے آتی ہے، اور اللہ نے اس اولاد کے مقدر میں خزانے لکھ رکھے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے امیروں کی تاریخ پڑھ لو، آج بھی جو بڑے بڑے نام ہیں مال و دولت کے حوالے سے ان کی ہسٹری پڑھ لو، ان میں سے بڑی تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی غریب ماں باپ کی اولاد چاہیے. ان کے ماں باپ یہ آج بنگلوں میں جینے والے، ان کے ماں باپ نے زندگیاں جھونپڑیوں میں گزاری ہیں. نکاح یہ رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے، روزی کا بہت بڑا دروازہ ہے. حضرات جو اصل پیغام مجھے اس خطبے میں آپ کے سامنے دینا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اللہ، زندگی امتحان ہے، زندگی ایگزام ہے، اور اللہ جن چیزوں کے ذریعے بندوں کا امتحان لیتا ہے، بندوں کو آزماتا ہے، اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ رزق ہے. اللہ روزی کے مسئلے میں انسانوں کو بہت آزماتا ہے، روزی کے مسئلے میں میرا اور آپ کا بڑا امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور سورۃ الفجر میں اللہ نے اس قانون ابتلا اور اس قانون امتحان کو بیان کیا. اللہ نے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کو جب اللہ آزماتا ہے تو کبھی دے کر آزماتا ہے، نوازتا ہے، خوب دیتا ہے. انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور کبھی اللہ آزمانے کا یہ انداز اپناتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، روزی تنگ کر دیتا ہے، تو فوراً یہ انسان شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، اللہ نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. کہا جب نوازا تھا تو تو نے شکر گزاری نہ کی، اور جب امتحان لینے کے لیے میں نے رزق کا دروازہ تجھ پہ بند کیا، تنگ کیا، فوراً شکوے آ گئے تیری زبان میں. میرے رب نے مجھے رسوا کر ڈالا، میرے رب نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ ڈالا. ربی اہانن. پتہ چلا کہ روزی کے مسئلے میں اللہ بندوں کو بہت آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اور مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ جب روزی ملتی ہے اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، اور جو حقوق واجب ہوتے ہیں وہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور جب تنگ دستی آ جائے، رزق کے دروازے بند ہو جائے، محنت اور جستجو جاری رکھے، اللہ سے امید لگائے رکھے، اور جو تکلیفیں رزق کے سلسلے میں آ رہی ہیں اس پہ وہ صبر کرے. اس کے بعد اللہ ایک بہت بڑی حقیقت کہتا ہے یہ روزی کیوں تنگ ہوتی ہے تم پر، یہ روزی کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں تم پر. کھلا بلا تکریمون الیتیم، اے انسانوں رزق کے دروازے تم پہ اس لیے بند کرتا ہوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کہ جب میں نے تمہیں نوازا تھا تم نے حقداروں کے حقوق ادا نہ کیے. یتیم پر تم نے کبھی ہمدردی نہ کی، یتیم کو تم نے کبھی ہمدردی کی نظروں سے نہیں دیکھا، یتیم کو کھلایا نہیں، مسکین کو کھلایا نہیں. کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. جب روزی تھی، جب رزق تھا، تم نے معاشرے کے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، معاشرے کے یتیموں کا خیال نہیں رکھا. تمہاری نظروں کے سامنے بیوائیں بھوکی رہی، تمہاری نظروں کے سامنے مجبور تڑپتے رہے، تمہارے دروازے پہ حقدار اپنا حق مانگتے رہے. تم نے حقداروں کو ستایا، تم نے حقداروں پہ ظلم کیے، تم نے مجبوروں کی مجبوری کا خیال نہیں رکھا. اسی سبب تم پر روزی کے دروازے میں بند کرتا ہوں. کھلا بلا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حضرات اس قانون ابتلا اور آزمائش کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزی اور رزق اللہ دیتا بھی ہے
اور لیتا بھی ہے. بس ہمیں بہر صورت اپنی جستجو جاری رکھنی ہے. جب وہ دیتا ہے تو یاد رکھ کے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے. وہ رشتہ دار ہو, وہ کوئی کاریگر ہو, وہ کوئی محنت کرنے والا ہو جو ہمارے گھر میں محنت کرتا ہو, ہماری دکان میں محنت کرتا ہو, ایک ایک پائی جس کی ہے وہ لوٹانا ہے. حقداروں کو ستائیں گے, ان کا حق دینے کے لیے تڑپائیں گے تو اللہ رب العالمین بھی کل ہمیں ویسے ہی تڑپائے گا, کل ہم بھی ویسے ہی ترسیں گے. اسی لیے توبہ کرنا چاہیے, اللہ کی جانب ہم سب کو صدق دل سے رجوع ہونا چاہیے.